10 روپیہ۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ گلہان نامی گاؤں میں ایک گھر تھا۔ اس گھر میں ہان نامی لڑکا رہتا تھا جن کا والد بیمار تھا۔ ابا جان، ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے کہا ہے کہ ان کا علاج 1.5 لاکھ روپے پر ہوگا، لیکن میرے پاس تو نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا کچھ بات نہیں ہے، تم ایسا کرو، میرے دوست کے پاس جاؤ، ان کا نام منیر ہے، وہ تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گا۔ اچھا ٹھیک ہے ابا جان، لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ کہاں پر رہتا ہے؟ ان کی پتہ مجھ کو دو، میں ابھی جاتا ہوں۔ بیٹا ہمارے گاؤں کے پاس جو صحرا ہے، اس سے اس طرف میرا دوست رہتا ہے، تم وہاں پر جاؤ۔ جب ہان کو اپنے باپ یہ کہتا ہے تو وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ راستے میں جا ہی رہا تھا کہ اس کو سلطان مل جاتا ہے۔ ارے مجھے لگتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کی کسی مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں، ہمارے پاس یہ 2 بوجھ ہے، تم ایک میرے ساتھ لے جاؤ، میں تم کو کچھ پیسے دے دوں گا۔ نہیں، پیسے دینے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، دو مجھے ایک بوجھ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، ایک بوجھ تم اٹھا لو، ایک میں اٹھا لوں گا۔ سلطان ہان کو یہ کہتا ہے، دونوں بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس صحرا سے بھی وہ گزر جاتے ہیں اور دوسری گاؤں پہنچتا ہے۔ ارے ہان، تم نے میری بہت مدد کی ہے، یہ 10 روپے لے لو، اس کے وس میں۔ ارے پیسے مت دو مجھ کو، میں نے تو آپ کی مدد صرف کی ہے، بس اب میں جاتا ہوں۔ ارے صرف 10 روپیہ ہی ہے، لے لو۔ اچھا ٹھیک ہے، دو مجھے پیسے۔ اس کے بعد ہان ان سے پیسے لے لیتا ہے اور اپنے بابا کے دوست کے گھر پر جاتا ہے۔ السلام علیکم کاکا جان، میرا باپ بہت بیمار ہے، تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میں آپ کو جلدی واپس کر دوں گا۔ ارے بیٹا، میرے پاس تو پیسے تھے، لیکن میں نے اس سے کسی چیز میں خرچ کر دیا ہے، اب نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو دے دیتا، تمہارا باپ تو میرا بچپن کا دوست ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ ہان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اس کو راستے میں آم والا ملتا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، ویسے اب کتنے کا کلو ہے؟ آم 50 روپے کا کلو ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے یہاں پر کہیں نہیں دیکھا، تم کیا نئے ہو؟ ہاں جی، میں پاس کے گاؤں سے ہی آیا ہوں، وہاں پر تو آم نہیں ملتے، اس لیے میں نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس گاؤں میں نئے ہو، اس لیے تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں مجھے دے دو، میں آپ کو آم دوں گا۔ اس کے بعد ہان ان سے آم لے جاتا ہے۔ ہان جب گاؤں پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک عالیشان گھر تھا۔ اس کا مالک بہت زیادہ امیر تھا، ان کی ایک بیٹی تھی جو بہت زیادہ بیمار تھی۔ ارے تم ایسا کرو، اس کو آم کا جوس پلا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس کا علاج صرف وہی ہے، تم جیسا بھی کرو، لیکن ان کے لیے آم کا جوس بنا دو۔ ارے ڈاکٹر صاحب، تمہیں تو پتہ ہے یہاں پر آم نہیں ہوتے، تو میں آم کا جوس کہاں سے لاؤں گا؟ ارے آم جلد سے جلد پیدا کرو، ورنہ کل یہ مر جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، گاؤں میں اعلان کر دو، جو بھی میرے لیے آم لائے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ اس لڑکی کا باپ اسے ڈاکٹر کو یہ کہتا ہے، وہاں پر ہان بھی آتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے، ارے ابا جان، میں نے تو بہت محنت کی، لیکن کسی نے بھی مجھے پیسے نہیں دیے، صرف 10 روپے مل گئے اور اس سے یہ آم لایا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس اب بھی میرے پرواہ نہ کرو، میں تو ویسے بھی مرنے والا ہوں۔ ارے نہیں بابا، ایسا نہ کہو، تم ٹھیک ہو جائے گے، اللہ کچھ نہ کچھ کر دے گا جلد سے۔ جب ہان یہ کہتا ہے تو وہاں پر ایک اعلان شروع ہو جاتا ہے، ارے گاؤں والوں سن لو، سیٹھ صاحب کی بیٹی بیمار ہے، اس کو آم کی ضرورت ہے۔ ارے میں جاتا ہوں، یہ آم میں اس کو دے دوں گا، ورنہ وہ بیچاری تو مر جائے گی، ہم سے زیادہ ضرورت تو اس کی ہے۔ ہان وہ آم اس سیٹھ کو دے دیتا ہے، وہ اس سے جوس بنا کر اپنی بیٹی کو پلاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ارے ہان، تمہیں کیا انعام چاہیے بتاؤ؟ ارے کچھ بھی نہیں، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے بتاؤ، تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے، مجھے بتاؤ، میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔
ہاں وہ میرے والد صاحب بیمار تھے، اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے پریشان ہوں۔ تو نے میری مدد کی ہے، میں اب تمہارے باپ کا علاج کر دوں گا، وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ واہ سیٹھ صاحب تمہارا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اس کے بعد وہ سیٹھ صاحب خان کے باپ کا علاج کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارے سیٹھ صاحب تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ارے خان تو نے میری مدد کی ہے اور میں نے تمہاری مدد کی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس میں ہاں ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کی چھوٹی سی مدد کی ہے اور تو نے میری مدد کرنا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس میں نے اپنے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کی کمائی جتنی بھی ہو اس میں برکت ہوتا ہے۔ خان نے 10 روپے محنت سے کمائے اور ان کو کتنا بڑا پیدا ہوا، اس لیے جتنا بھی کماؤ لیکن حلال کماؤ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔